بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس وفد کے بارے میں بیان کریں گے جو خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ تشریف آوری کے لیے دعوت دینے کے لیے مکے گیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تڑپ اٹھتے تھے کہ یہ کیا غضب ہو رہا ہے اس دنیا میں، جو اسلام کو لانے والے ہیں جن سے بہتر کوئی اسلام کو پہنچا نہیں سکتا ہے۔ ان کے پاس تو دو تین ہفتوں میں بڑی مشکل سے ایک آدمی پہنچتا ہے مکے میں، اور اسے بھی کفار مکہ نہیں پہنچنے دیتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ جو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ہماری حالت یہ ہے کہ روزانہ 2-4 خاندان اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ کوئی کافر بھی ہمارے قریب سے گزرے تو ہم اسے روک کے قرآن سناتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کم سے کم ایک آدمی تو اسلام کے دائرے میں آتا ہے، اور جب ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اپنے پورے خاندان کو مسلمان کر لیتا ہے۔ ہم تڑپ کے رہ جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم جیسے غلام تو اتنا کام کر پا رہے ہیں، اور پیغمبر اسلام کے پاس آنے والوں کو اس طرح روکا جا رہا ہے۔ اور پھر جب یہ سنتے ہیں کہ آج کوڑا پھینکا گیا، آج پتھر مارے گئے، آج کانٹے بچھائے گئے، تو مدینے کے نوجوانوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ آخر حضرت جابر نے اپنے ہم خیال کچھ نوجوانوں کو اور اپنے کچھ بزرگوں کو ملایا اور کہا کہ اب بہت ہو گیا ہے، اس سال ہم خود پیغمبر اسلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اللہ کے رسول، اب تو آپ مدینے آ جائیے۔ جب ہم یہاں اتنا کام کر رہے ہیں تو آپ کی ذات کے آنے کے بعد تو مدینے میں انقلاب آ جائے گا۔ اب آپ کو کیا ضرورت ہے کفار مکہ کے مظالم برداشت کرنے کی؟ آپ ہمارے پاس آ جائیے۔ جناب جابر نے کہا کہ ہم نوجوانوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیں گے، لیکن یہ پتا ہے کہ مکے کے کافروں کو بھی یہ اطلاع تو مل چکی ہوگی کہ اسلام مدینے میں پہنچ گیا ہے، کیونکہ وہی تجارتی قافلے جو شام جاتے ہوئے مکے کی خبر مدینے لاتے ہیں، واپسی میں مدینے کی خبریں مکے لے جاتے ہیں، کیونکہ اس دور میں خبروں کی ترسیل کا کوئی اور ذریعہ تو تھا نہیں جیسے آج کے دور میں ہے۔ تو مکے کے کافروں کے کان بھی کھڑے ہو چکے ہیں کہ مدینے میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم پیغمبر اسلام کے پاس اب جاتے ہیں تو پیغمبر سے ملاقات بہت مشکل ہوگی۔ وہ پہلے سال ہم مل لیے تھے، کیونکہ مکے والوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کیوں آ رہے ہیں۔ اب وہ ہم کو نہیں آنے دیں گے، کیا کیا جائے؟ کہا کہ موقع کا انتظار کرو، وہی حج کا موقع ہے، مدینے سے سب لوگ جائیں گے، ان میں چھپ کر ہم بھی شامل ہو جائیں گے، اور موقع دیکھ کے پیغمبر اسلام سے ملاقات کر کے اپنا مدعا پیش کریں گے۔ یہ بات جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں مدینے میں سب میں پھیلتی چلی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جو حج آیا، یعنی یہ تیسرا سال ہے مدینے والوں کے لیے۔ پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت کو 13 سال گزر چکے ہیں۔ اب جو حج آیا تو مدینے سے 500 آدمی چلے، لیکن یہ 500 مسلمان نہیں ہیں، یہ وہی پرانے کافر بت پرست مشرک ہیں جو ہر سال مکے جاتے ہیں۔ 500 کا قافلہ چلا، اور عبداللہ ابن ابی، جس کے بارے میں یہ طے پا چکا تھا کہ اسے سردار بنایا جائے گا، یہ عبداللہ ابن ابی قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے قبیلے نے جب جنگ بعاث کے موقع پر قبیلہ اوس پہ حملہ کیا تھا تو اس نے اپنے قبیلے کی مخالفت کی تھی اور کہا کہ تم ظالم ہو گئے ہو، میں ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا۔ اس کا قبیلہ اس سے اتنا ناراض ہوا کہ اس کا بائیکاٹ کر دیا، مگر جب جنگ کے نتیجے میں اس کا قبیلہ شکست کھا گیا اور اوس کا قبیلہ جیت گیا۔ اب اوس نے یاد کیا کہ ہمارے دشمنوں میں ایک ایسا تھا جس نے اپنی ساری قوم کی مخالفت کی تھی ہماری خاطر۔ ان کی طرف سے تجویز آئی کہ اب اس کو مدینے کا سردار بنا لو۔ اس کا اپنا قبیلہ جو پہلے تو اس سے بہت ناراض تھا، لیکن اب وہ شکست کھائے ہوئے ہیں، انہوں نے سوچا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، ہم ہار گئے ہیں، لیکن اگر ہمارا آدمی سردار بن جائے تو پھر ہمارے لیے فائدہ ہے۔ تو بات طے پا گئی تھی کہ اس کو سردار بنانا ہے، اس کے لیے تاج بھی تیار ہو گیا تھا۔ اب مدینے میں اسلام پھیل رہا ہے۔ عبداللہ ابن ابی نہ ابھی اسلام کا حامی ہے نہ اسلام کا مخالف ہے، اس کا مقصد اپنی حکومت ہے
اور ابھی تک مدینے میں کوئی ایسے آثار نہیں ہیں کہ وہ ڈر جائے کہ اسلام کے نتیجے میں میری حکومت ماری جائے گی۔ چنانچہ وہ مخالف ہے نہ حامی ہے، وہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، لیکن ہے تو تمام قبیلوں کا سردار۔ ابھی اعلان نہیں ہوا ہے، یعنی آج کل کی اصطلاح میں یہ کہا جائے کہ ابھی اسے حلف اٹھانے کی دعوت نہیں دی گئی، لیکن ایک طرح سے غیر سرکاری طور پہ تو طے پا چکا ہے کہ اس کو حکومت ملنا ہے۔ اس کی قیادت میں 500 مدینے والے چلے۔ ان 500 میں موقع دیکھ کر 75 مسلمان بھی شامل ہو گئے، جن میں 73 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ یہ 75 وہ مسلمان ہیں کہ جو آپس میں طے کر کے آئے تھے کہ ہمیں حج پہ جا کے پیغمبر اسلام کو دعوت دینا ہے کہ آپ مدینے آ جائیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جو 425 ہیں وہ سارے کافر اور مشرک ہیں، لیکن ان 75 نے یہ بڑی کوشش کی کہ ہمارے ساتھیوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، وہ اسی دھوکے میں رہیں کہ ہم بھی ان کی طرح سے حج کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ قافلہ چلا۔ عرب کے جو قافلے ہوتے تھے ان کا دستور یہ تھا کہ 500 آدمی مدینے کے ہیں تو 500 ایک ساتھ نہیں ہیں، بلکہ مدینے کے جو الگ الگ خاندان ہیں ہر ایک کا الگ قافلہ چلتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ 75 تقسیم ہو گئے، 10 آدمی ایک طرف ہیں، 5 آدمی ایک طرف ہیں، 20 آدمی ایک طرف ہیں، لیکن سب نے یہ طے کیا کہ ابھی تو الگ الگ ہیں، منی کے میدان میں دوبارہ ملاقات کریں گے اور وہاں طے کریں گے کہ پیغمبر اسلام سے کس طرح ملیں کہ مکے کے کافروں کو شبہ بھی نہ ہو اور ہمارا مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ اب یہ لوگ چل رہے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت یہاں پہ ختم ہو گئی۔ ایک اور مسلمان ساتھ ہیں جن کا نام کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس اعتبار سے خوش قسمت تھے کہ ہمارے قبیلے کا سردار بھی ہمارا حامی تھا۔ اس کا نام تھا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی اہم شخصیت ہیں، یہ مدینے کے بزرگوں میں سے ہیں۔ تو اب ہم لوگ جو چلتے تھے تو ہمیں اتنا ڈر نہیں تھا دوسروں سے، کیونکہ ہم تو سبھی مسلمان تھے، ہمارا سردار بھی مسلمان تھا، اور جابر جس قافلے میں ہیں ان کو ڈر ہے کہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے۔ دوران سفر ایک مسئلہ پیش آ گیا۔ ہمارا سردار برا، جس نے اب تک پیغمبر کی زیارت نہیں کی ہے لیکن مسلمان ہو چکا ہے، اور جب کوئی آدمی کسی تحریک کو نیا قبول کرتا ہے تو اس میں اتنا جوش اور اتنا جذبہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ جس چیز کو ہم قبول کر رہے ہیں اس کا حکم کیا ہے۔ جوش اور جذبے میں وہ تحریک کے قائد سے بھی آگے نکل جانا چاہتا ہے۔ اب یہ چیز اگر صرف اپنی حد تک رہے تو کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ برا کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ برا سردار ہیں اپنے قبیلے کے، لیکن کیونکہ ایک طویل عمر کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اس لیے بہت زیادہ جذباتی ہیں۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے ان کو اپنے ساتھیوں سے ایک اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کس بات پر ہوا؟ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ مدینے میں پیغمبر اسلام نے نماز جماعت کی اجازت دے دی تھی، بلکہ جناب مصعب بن عمیر کو حکم دیا تھا کہ نماز پڑھاؤ۔ تو مدینے میں نماز ہو رہی ہے۔ اچھا، ابھی تک قبلہ ہے بیت المقدس۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ پچھلی 2 ویڈیوز آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ مدینے کے بت پرستوں کا یہودیوں سے جھگڑا ہے اور بیت المقدس ہے یہودیوں کا مقام۔ برا کہتے ہیں کہ اب جب ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہودیوں کے قبلے کو مانیں؟ ہم اپنا قبلہ کعبے کو بنائیں گے جہاں ہمارا رسول رہتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ بالکل ایک دوسرے کی متضاد سمت میں ہیں، اپوزٹ ڈائریکشن میں۔ اچھا، مکے کے اندر ایک آسانی ہے۔ وہ آسانی یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے کسی طرف کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو پیغمبر اسلام جب تک مکے میں رہے اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ بھی پیغمبر کے سامنے ہے اور بیت المقدس بھی پیغمبر کے سامنے ہے۔ خانہ کعبہ کے ایک کونے کا نام ہے رکن شامی۔ رکن شامی کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی سیر میں شام کا علاقہ ہو۔ شام یعنی اس زمانے کا شام جس میں فلسطین اور بیت المقدس بھی شامل ہیں۔ اب میں اور آسان کر دوں کہ کوئی بھی آدمی اگر آج حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھے کہ اس کے سامنے حجر اسود آ جائے تو حجر اسود اس کے سامنے آ جائے گا، یعنی کعبہ اس کے سامنے ہے اور شام کا ملک بھی اس کے سامنے ہوگا۔ تو پیغمبر اسلام تو اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ دونوں قبلوں کی طرف رخ ہوتا تھا۔
ایک موجودہ قبلہ یعنی بیت المقدس اور ایک وہ قبلہ کہ جو بعد میں بنے گا یعنی خانہ کعبہ۔ لیکن مدینے والوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ کعبے کی طرف رخ کریں تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہو رہی ہے، بیت المقدس کی طرف رخ کریں تو کعبے کی طرف پیٹھ ہو رہی ہے۔ ابھی تک تو پیغمبر کا حکم ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، یعنی مدینے والوں کی نماز کعبے کی طرف پیٹھ کر کے ہو رہی ہے، مگر برا نئے مسلمان ہوئے ہیں اور انتہائی بزرگ ہیں۔ بار بار کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میرا دل نہیں مانتا کہ جہاں میرا رسول رہتا ہے اس کعبے کی طرف تو میں پیٹھ کر لوں اور یہودیوں کے قبلے کی طرف میں رخ کروں، نہیں میں تو بس کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا۔ برا کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم خود پیغمبر سے مل کے آئے ہیں، پیغمبر نے ہمیں نماز کا جو طریقہ سکھایا ہے اس میں خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ قبلہ بیت المقدس ہے۔ برا نے کہا لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ آخر یہ طے پایا کہ مکے پہنچ کر خود پیغمبر اسلام سے یہ مسئلہ پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیے برا وہی عمل کر رہے ہیں جو بعد میں اسلام میں واجب ہونے والا ہے، مگر مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی کسی مسئلے میں چلائے۔ ابھی دیکھیے گا کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اب یہ قافلہ چل رہا ہے جناب کعب ابن مالک کا، جس میں قبلے کے مسئلے پہ جھگڑا ہو گیا ہے، اور کعب کہتے ہیں کہ سارا راستہ یہ جھگڑا چلتا ہی رہا، اس لیے کہ برا نے بات یہ کہہ کے ختم کر دی کہ پیغمبر سے پوچھیں گے، لیکن نمازیں وہ پڑھتے رہے کعبے کی طرف رخ کر کے اور بیت المقدس کی طرف پیٹ کر کے، یہاں تک کہ ہم سب لوگ مکے میں پہنچ گئے۔ مکے میں داخل ہوئے، مکان کرائے پہ لیے، اور اب حج کی تاریخیں قریب آ رہی ہیں۔ اب یہ 75 لوگ جو بکھرے ہوئے ہیں، کچھ یہاں کچھ وہاں، ان میں سے ہر ایک موقع کی تلاش میں ہے کہ پیغمبر سے جا کے ملاقات کر لے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں اپنے سردار برا کو لے کے نکلا، اور اب ہم بڑے پریشان کہ پیغمبر اسلام سے ملاقات کیسے ہو۔ 2 آدمی اگر جائیں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، لیکن پیغمبر کو میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ پھر میں نے کسی سے پوچھا کہ وہ آدمی کہاں ہے جس نے رسالت کا اعلان کیا ہے۔ اس نے کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟ اپنے لباس سے، اپنی باتوں سے مدینے والے لگتے ہو۔ ہم نے کہا ہاں ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ تو کہا پھر تم عباس کو تو پہچانتے ہوگے؟ کہا کہ ہاں پہچانتے ہیں۔ جواب دیا بس چلے جاؤ حرم میں، عباس کے پہلو میں وہی آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ جناب عباس تجارت کرتے تھے اور ان کے تجارتی قافلے سارے کے سارے شام جاتے تھے، تو خاندان بنی ہاشم میں سب سے زیادہ یہی مدینے جاتے ہیں، کیونکہ ہر قافلہ جو شام جاتا ہے اسے 2 دفعہ مدینے سے گزرنا ہوتا ہے، ایک جاتے وقت ایک آتے وقت۔ تو جناب عباس کو مدینے والے بھی سب پہچانتے ہیں، سالوں سے آ رہے ہیں، اور جناب عباس بھی مدینے کے سارے بڑے بڑے آدمیوں کو پہچانتے ہیں۔ اب پیغمبر اسلام کے ساتھیوں میں اس وقت کون ہے؟ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جناب حمزہ تجارت نہیں کرتے، شکار کرتے ہیں۔ دوسرے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں جو ابھی تک مدینے نہیں گئے، اور تیسرے پیغمبر اسلام کے غلام ہیں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں سے کوئی نہ مدینے والوں کو پہچانے اور نہ کوئی مدینے والا ان کو پہچانے، سوائے جناب عباس کے۔ یہ خاندان بنی ہاشم کے بزرگ ہیں، پیغمبر اسلام کے چچا ہیں، اس لیے مدینے والوں سے بات چیت میں جناب عباس پیش ہیں، اور اب تک جناب عباس نے اپنے آپ کو پیغمبر سے اتنا دور رکھا تھا کہ مکے کے کافروں کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ عباس بھی کبھی ہماری مخالفت کریں گے، اور مدینے والوں سے مکے کے کافر پہلے ہی گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو جناب عباس کے ہونے سے ایک بڑا سہارا ہے پیغمبر اسلام کو، کہ جو آدمی بھی مدینے سے آتا ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے میں تو اپنے دوست عباس سے ملنے آیا ہوں۔ وہ ہر سال قافلہ لے کے میرے پاس آتے ہیں، اور جناب عباس ہر وقت رسول کے ساتھ ہیں، یعنی اب جو عباس سے ملے گا وہ خود بخود رسول سے ملے گا۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے اپنی حکمت عملی ذرا بدل دی، نہ حضرت علی کو قریب رکھا، نہ حضرت حمزہ کو قریب رکھا، نہ حضرت زید کو جو اب تک پیغمبر کے ساتھ ہیں 13 سال سے۔ اب عباس کو لے کے آ گئے تاکہ مکے کے کافر عباس کو دیکھ کے مطمئن رہیں، مدینے سے آنے والے افراد ان کی وجہ سے مجھ سے مل سکیں۔ اب یہ دونوں آدمی پہنچے پیغمبر کے پاس، عباس کو پہچانتے ہیں، حرم کے صحن میں جناب عباس بیٹھے ہیں اور ان کے برابر میں پیغمبر تشریف فرما ہے۔ آگے بڑھ کے دونوں نے پیغمبر کو سلام کیا، پیغمبر اسلام نے سلام کا جواب دیا اور حضرت عباس سے کہا انہیں پہچانتے ہو؟ حضرت عباس نے کہا
ہاں یہ تو برا ہے، یہ قبیلے کا سردار ہے، جب مدینے جاتا ہوں ایک ملاقات ضرور ہوتی ہے، کیونکہ مدینے کی VIP میں ہیں جناب برا۔ اور دوسرا یہ کعب ابن مالک ہے۔ پیغمبر نے کہا، کون کعب؟ وہ جو مدینے میں شاعری کرتا ہے۔ کعب کہتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی اس بات پہ فخر رہا کہ پیغمبر اسلام نے جیسے ہی میرا نام سنا فوراً کہا، وہ کعب جو شاعر ہیں۔ جناب عباس نے کہا، ہاں یہ اپنے قبیلے کا مانا ہوا شاعر ہے۔ پیغمبر اسلام نے ان سے کہا کہ اب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ گھبرا گئے یہ